إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ہر قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ نبی توبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید
سورہ نور سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مالک اپنی رحمت سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس مالک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر جمعے کا دن، اور پھر اس سے بھی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہوئی کہ ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ خالص اس مالک کا انعام اور فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کو پڑھنا پڑھانا، اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہم اصلح لنا قلوبنا، اللہم نور قلوبنا، اللہم احیی قلوبنا، اللہم طہر قلوبنا، اللہم اغسل قلوبنا، اللہم حبب الینا ایمان وزینہ فی قلوبنا۔ یا ارحم الراحمین، تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو پیغام قرآن پاک کا اور حدیث مبارکہ کا اس مختصر وقت کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ رمضان المبارک کے مہینہ کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو میں عرض کروں اللہ پاک دلوں کے اندر ڈال کر عمل کرنے کے لیے ہمیں آمادہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو صرف رحمت کا مہینہ نہیں بنایا بلکہ رحمتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ یہ صرف برکت والا مہینہ نہیں ہے بلکہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں برسات کے موسم میں جس طرح بارش برستی ہے نا، اس سے بھی کئی زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدا کے اندر میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ سے مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، جو طلب ہے اللہ سے مانگیں، لیکن مانگنے سے پہلے درمیان میں اللہ کی رحمت جو ہے اس کا وسیلہ ضرور ڈالیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے یہ عطا فرما دے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وسعت کل شیء، ہر شے کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ایک ٹکڑا، ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ اس عرش والی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بطور وحی بتائی ہے کہ اس کتاب میں یہ سب سے جلی حروف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس مالک کی رحمت اس کے غصے کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو انسان کو سارا سال ہی بلکہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر گزارنی چاہیے، لیکن خاص کر رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو پھر انسان کو نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آسمان سے اعلان ہی یہ ہو رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، خیر کو پانے والے، خیر کے طالب،
اللہ کی جنت کے طالب، آگے بڑھو، دروازے کھلے ہیں جنت کے، دروازے کھلے ہیں اللہ کی رحمت کے، دروازے کھلے ہیں آسمانوں کے، آگے بڑھو اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو۔ تو انسان کو سارا سال ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گزارنا چاہیے، اور پھر رمضان خصوصاً اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن بنایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ رمضان جو ہے نا یہ رمز سے ہے، را میم ضاد اس کا مادہ ہے، اور رمز عربی زبان میں کسی چیز کو جلا دینے کا معنی میں آتے ہیں، کسی چیز کو جلانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، آسمان کا پروردگار فرماتا ہے ایک ماہ کے روزے 2 شرطوں کے ساتھ رکھنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرطیں کتنی ہیں؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر قول ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا، ایمان کی تشریح کرتے ہیں، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن ما وقر فی القلب وصدق بہ الاعمال۔ ایمان تمنیات کا نام نہیں ہے، خواہشوں کا نام نہیں ہے۔ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے، اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، پھر خواہشیں کی کہ اللہ نے معاف کاری دینا ہے جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، ہم آخری نبی کی امت ہیں جی، ہم نے جنت میں نہیں جانا تو کس نے جانا ہے، ان خواہشوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ ولیکن ما وقر فی القلب، ایمان ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جو انسان کے دل کے اندر پابست ہو جاتی ہے، اور جب پابست ہو جاتی ہے تو اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا صدق بہ الاعمال، پھر بندے کے عمل جو ہیں وہ اس کے ایمان کی تصدیق کرنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی مومن بندہ ہے۔ اذان ہوئی، دکان بند، فیکٹری بند، گھر سے اٹھا، مسجد کی طرف چلا، مسجد میں آیا، نماز ادا کر دی، اس کے ایمان کی تصدیق ہوگی کہ یہ بندہ مومن ہے، اس کے عمل نے تصدیق کر دی۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے روزہ رکھا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے نیکی کے اعمال کیے، تصدیق ہوگی کہ اس کے دل کے اندر اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان صرف خواہشات کا نام نہیں ہے، ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ صدق بہ الاعمال، جس ایمان کی تصدیق اعمال نہ کریں وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اللہ نے اعمال صالحہ کو جوڑا ہے۔ یہ اعمال صالحہ ہی اصل میں ایمان ہے۔ جس قدر بڑھتے جاتے ہیں انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، جس قدر یہ کم ہوتے جاتے ہیں انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایمان کے ساتھ جس بندے نے رمضان کے روزے جو ہیں وہ رکھے، ایمان کی حالت میں اس نے روزے رکھے، مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں رمضان آتے ہی یہ شدت کے ساتھ یہ طلب پیدا ہو گئی کہ اب میں نے نیکی کا ہر کام کرنا ہے، اب میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ اہل ایمان روزہ رکھ کر اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، حیرت اور تعجب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان کیا چیز ہے، بندے کے اندر طلب پیدا ہو جائے رمضان آتے ہی، چاند دیکھتے ہی وہ مچلنے لگے، وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے کہ یا اللہ یہ جو مہینہ تو نے مجھے دے دیا ہے اب میں اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس نے اس طلب کے ساتھ ایمان کے روزے رکھے، اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الخذلان من اللہ تعالی، بندے کی ذلت کی اگر دلیل نشانی آپ نے دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لو کہ وہ رمضان المبارک کے اندر بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر،
جو بندہ رمضان کے اندر بھی اللہ کی طرف نہیں بڑھتا، رمضان کے اندر بھی اس کا ایمان اس کو نیکی کی طرف راغب نہیں کرتا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، مجھے بتائیے کہ اس نے پھر رمضان کی کیا قدر کی ہے؟ من صام رمضان ایماناً، بڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ، مچلتے ہوئے ایمان کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے لمحہ لمحہ غنیمت سمجھا، جس نے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا۔ فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ضیاء الوقت اشد من الموت، رمضان کا مہینہ ویسے بھی مومن کے لیے وقت ضائع کرنا موت سے زیادہ اچھا ہے۔ رمضان کے اندر کہتے ہیں بندے کا وقت کو ضائع کرنا ایسے ہے کہ موت سے زیادہ اس کے لیے مضر ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں موت سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فرماتے ہیں اضاع الوقت، لیکن رمضان کے اندر وقت کو ضائع کرنا فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے، اس بندے کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے جو رمضان کے اندر وقت ضائع کرتا ہے۔ ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں روزے آپ نے رکھنے ہیں، ایمان کو بڑھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے پڑھ لی بس، جیسے پہلے جو ہے کبھی ہم نے جو ہے قرآن کھول لیا تو آج کل بھی چلو ٹھیک ہے کبھی موقع مل گیا تو کھول لیں گے، پہلے کبھی سال میں 1 بار صدقہ کرنے کا موقع ملا تھا تو چلو رمضان میں بھی کبھی کر لیں گے، نہیں، ایسے ایمان کے ساتھ آپ نے روزے نہیں رکھنے، قوی ایمان کے ساتھ آپ نے طاقت والے ایمان کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ من صام رمضان ایماناً و احتساباً، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ احتساب کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے ثواب کی نیت سے، یہ مرادی معنی تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی معنی احتساب کا یہ نہیں ہے۔ احتساب حساب سے ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کرو اپنا، احتساب کرو اپنا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے، اس سے پہلے اپنا حساب کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ جی احتساب کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں نا، محتسب اللہ یہ دفتر بنے ہوئے ہیں، محکمے بنے ہوئے ہیں ہمارے احتساب کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مومن کو احتساب کا مہینہ دیا ہے۔ اپنا احتساب کریں، دیکھیں کہ پورا سال کہاں پہ کھڑا تھا اور رمضان کے اندر کہاں کھڑا ہوں، پورے سال میں نے کیا کیا، رمضان کے اندر میرے اندر کیا تبدیلی آئی۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، احتساب کرنا بڑا ضروری ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ 4 ماہ صرف رفاقت نبی پاک علیہ السلام کی حاصل ہوئی ہے، اور کتنی مبارک ان کی زندگی تھی، 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے اب تک اور قیامت تک نہیں ہوگا کہ جو کوئی مومن عمل کرے اس کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ملے۔ 4 سال کی زندگی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور 50 سال کی زندگی بعد کی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے 7 مرتبہ ان کے گھر رات گزارنے کا موقع ملا ہے، تو رات کو میں نے ان کے گھر میں عمل کیا دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں 3 گھر کے فرد ہیں اور رات کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، ایک حصے ان کی بیوی اٹھتی ہے، دوسرے حصے ان کی بیٹی اٹھتی ہے، اور تیسرے حصے میں وہ خود اٹھتے ہیں، یعنی کہ پوری رات ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جب فوت ہونے لگے تو زاروں کی طار یہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے، دنیا چھوڑنے کا غم ہے یا آخرت کی کوئی فکر ہے؟ کہتے ہیں دنیا چھوڑنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان السفر طویل والزاد قلیل، کہتے ہیں اصل رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس سفر پہ میں روانہ ہو رہا ہوں وہ بہت لمبا سفر ہے اور میرے پاس زادیرہ بڑا کم ہے۔ یہ احتساب کی زندگی تھی جی، اتنی عبادتیں کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے، جن کو دیکھ کر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی تھی، وہ صحابہ اکرام اپنے احتساب اس انداز میں کرتے تھے، کہتے تھے سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس عمل بڑے کم ہے۔ تو ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے، ہمارے پاس کیا ہے،
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا ایمان بڑھ گیا، مچل گیا، وہ لمحہ لمحہ آگے بڑھتا گیا، رمضان کی عزت احترام کرتا گیا، اس نے قرآن کی تلاوتیں کی، اس نے صدقہ و خیرات کیا، اس نے غریبوں محتاجوں کی ضروریات کو پورا کیا، اس نے مدارس کا، اس نے مساجد کا خیال کیا، اس نے ہر نیکی ہر خیر کے میں حصہ لیا، وہ بڑھتا چلا گیا، ایمان بھی اس کا بڑھتا چلا گیا، اور رمضان جو جو گزرتا چلا گیا وہ اللہ کے سامنے تڑپتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو سکا، جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، میرے اللہ تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، میری اللہ کمیوں کو پورا کر دے، اللہ میری حقیر عبادت کو قبول کر لے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر ایمان بڑھتا گیا اور احتساب پیدا ہوتا چلا گیا، اللہ سے معافیاں مانگنے میں بڑھتے چلے گئے آپ، تو پھر آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے یہ رمضان فرمایا ان کی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ رمضان جو ہے، ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَفِي ذَلِكَ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر بندے کا ٹارگٹ اور اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہی مقصد ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور ہر رات کو اللہ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے جی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے، رمضان کے اندر، راتوں کے اندر ہر رات کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنی راتیں گزر گئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ کھڑے ہوں، ہمارے مصلے آنسوؤں سے بھیگیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجائے کریں، اپنی زندگی بھر کے گناہ رکھ کے روئیں کہ میرے اللہ تو مجھے بھی ان بندوں میں کر دے جن کو تو نے آج رات جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعائیں کثرت کے ساتھ آپ رات کو مانگیں۔ رمضان کی کوئی رات جو ہے وہ بستر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایمان کا اور احتساب کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ للہ عتقاء، اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جن کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ آزادی لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ راتوں کا خصوصی جو ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ قیام کیا، یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آپ کتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر تراویح کے اندر کتنے بندے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی سستی اور اتنی حقارت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حقیر سمجھتے ہیں اس کو، ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان نہیں بڑھا جو ایمان ہمیں مجبور کرے کہ اگر ساری رات بھی قیام ہو تو میں نے قیام کرنا ہے۔ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، پونا گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن ساتھی جو ہیں وہ اتنا کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں، لاکھوں رحمتیں نازل کرے ابن قیم رحمہ اللہ کی قبر پر۔ کہتے ہیں جس کو مشکل لگے نا رمضان کا قیام، تو وہ صرف اتنا اپنے دل میں سوچ لے کہ 50,000 سال کے دن میں میں نے اپنے اللہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا ہے۔ وہ کبھی نہیں تھکے گا، وہ رات بھر بھی قیام کرے گا تو اللہ کی قسم نہیں تھکے گا۔ جس کو یہ تصور قائم ہو گیا کہ 50,000 سال کا دن ہے، نہ وہاں پہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی سایہ ہوگا، یار کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دینا۔ وہ کھڑا ہونا اگر تصور کے اندر آ جائے تو پھر یہاں پہ کھڑا ہونا انسان کے لیے مشکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سستی ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ کر لیں کہ یہاں پر یہ 1 گھنٹہ قیام ہے، پھر 2-4 گھنٹے آرام کر لیں آپ، اور اس کے بعد پھر تہجد کے وقت، سحری کے وقت اٹھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کرے اور جہنم سے آزادی کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ، یہ حدیث قدسی ہے جس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بعض ساتھی جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، جی کام کاج کرتے ہیں، بھوک بڑی لگتی، پیاس بڑی لگتی، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ایک ٹکڑا حدیث کا اپنے سامنے رکھیں، کبھی بھی رمضان میں آپ کو پیاس اور بھوک جو ہے اس کی شدت جو ہے وہ ستائے گی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، لی، اور ایک مقام پہ فرمایا یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ لِأَجْلِهِ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر فخر کرتے ہیں۔ یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے بھوکا اور پیاسا جو رہا ہے یہ میری محبت میں رہا ہے، اس نے بھوک اور پیاس میری محبت میں برداشت کی ہے، اس نے کھانا اور پینا میری محبت کے اندر چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی کے لیے کوئی تھوڑا بہت کام کر دے نا، ساری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں، یار اس کو کچھ نہ کہو، اس نے فلاں وقت پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الصوم لی، اس بندے نے بھوک اور پیاس میری وجہ سے برداشت کی ہے۔ یار مجھے یہ بتائیے، یہ تصور اگر قائم ہو جائے کہ اللہ فرشتوں کے اندر تیرا اور میرا، تیرے اور میرے جیسے سیاہکار اور گناہگار کا تذکرہ فرما کے اللہ کہیں کہ یہ میرا بندہ، اس نے بھوک اور پیاس میری محبت میں برداشت کیا، تو اس سے بڑا اور شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور شرف کیا ہوگا کہ آسمان کا رب جو ہے وہ یہ کہے کہ اس نے میری خاطر بھوک برداشت کی ہے۔ تو یہ تصور جب قائم ہو جائے تو اللہ کی توفیق سے پھر جو ہے وہ ہمیں پیاس کی شدت جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے بندے کے اندر اس روزے کی مٹھاس جو ہے وہ پیدا فرما دیتے ہیں، پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کا ایمان ہو اور وہ روزے کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راغم انف رجل داخل رمضان ولم یغفر لہ، فرمایا اس بندے کے لیے ذلت اور بربادی ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر اس کو معاف نہ کیا گیا۔ قابل توجہ حدیث ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ ذلیل وہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں نیچ کمینہ ذلیل بیچارہ دنیا کا تو دکھارا ہوا کون ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے جی، اس کے پاس کوٹھی مکان نہیں ہے جی، اس کے پاس دکان کاروبار نہیں ہے جی، یہ تو بیچارہ بڑا ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، بڑا ذلیل ہو گیا جی، یہ تو دنیا کے اوپر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، پیسے روپے جس کے پاس نہیں ہے وہ ذلیل نہیں ہے، کوٹھی مکان نہیں بنا سکا وہ ذلیل نہیں ہے، دکان اور مکان جس کے پاس نہیں ہے وہ ذلیل نہیں ہے۔ کائنات کے امام پیغمبر فرماتے ہیں کائنات کا بدترین ذلیل وہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسی نعمت آئے اور پھر بھی اس کو معافی نہ ملے، یہ بندہ ذلیل ہے، یہ اصل میں ذلیل ہوا ہے جی۔ ذلت کا ٹھپا لگا اس بندے کے اوپر جس بندے نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت آئی، آسمانوں کے دروازے کھلے، جنتوں کے دروازے کھلے، رحمتوں کے دروازے کھلے، قرآن کا نزول ہوا، سحری جیسی اللہ نے جو ہے بابرکت گھڑیاں دی، افطاری جیسی بابرکت گھڑیاں دی، رات کا قیام اللہ نے دیا، اور پھر لیلۃ القدر جیسی رات بھی اللہ نے دی، اس کے باوجود اس کو معافی نہیں مل سکی، تو یہ ذلت کا ٹھپا اس بندے کے اوپر۔ وہ اصل ذلیل ہے جس کو رمضان کے اندر معافی نہیں ملی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دن جو ہیں یہ ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اختصار کے ساتھ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں کرنی ہے رمضان کے اندر۔ اللہ کی توفیق سے اب سب اہل توحید بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہ میں ویسے سبق سنا دیتا ہوں توحید کا، مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے موحد بندے ہیں، لیکن پھر بھی ہر بندے کو ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میرے عقیدے میں کہیں شرک نہ داخل ہو جائے۔
کہیں کوئی شرکیہ عمل نہ آ جائے میرے عقیدے کے اندر، میرے عمل کے اندر کوئی شرک نہ آ جائے۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو سب سے بڑی یہی تڑپ ہونی چاہیے، ہر وقت یہی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے جو اللہ کی توحید کے منافی ہو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، توحید کے بارے میں آپ بہت زیادہ حساس ہو جائیں۔ کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جی، دولت نہ ملے کوئی بات نہیں، صحت نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، اولاد نہیں ملی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کڑے چھلے تاگے اور یہ پیر ملنگ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ بزرگوں کی عزت نہ کریں۔ جو اولیاء اللہ کا احترام نہیں کرتا لعنتی آدمی ہے، وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ اولیاء اللہ کا احترام کریں، عزت کریں، ان کی خدمت کریں، لیکن عبادت صرف ایک اللہ کی کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ چڑھاوے چڑھانے ہیں تو اللہ کے لیے، کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے لیے دیں، اگر مدد حاصل کرنی ہے تو اللہ کی ذات سے کریں۔ عقیدے کے اندر کہیں جو ہے وہ شرک نہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور یار ساری زندگی رول گیا، مینوں صحت نہیں ملی لیکن اللہ دے نال غداری نہیں کیتی، مینوں اولاد نہیں ملی پر کوئی گل نہیں، میں اپنے اللہ دے نال شرک نہیں کراں گا، کوئی شرکیہ تویز دھاگا دم نہیں لواں گا، مینوں صحت نہیں ملی کوئی گل نہیں، مینوں بیماری نے ساری زندگی بیماری رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ملی کوئی بات نہیں ہے، مجھے پاس پیسہ نہیں ہے، دھکے کھا رہا ہوں در در کے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ ایسا مبارک آدمی ہے، ایسا خوش نصیب آدمی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر عقیدہ توحید اپنے دامن میں لے گیا اس دنیا سے جاتے ہوئے اور اللہ کے سامنے حالت توحید کے اندر پیش ہو گیا، اس نے شرک نہیں کیا ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی یہ قیامت کے دن جس کی جھولی کے اندر عقیدہ توحید ہے، جس نے اپنے مالک کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ تو شرک کے بعد عقیدہ توحید کو جانچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کرنا الورع من الحرمات، اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں وہ رمضان کے اندر ان سے دور ہو جائیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، اللہ کی حدوں سے بچیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، زبان کے حرام سے بچیں، یہ غیبتیں، یہ چگلیاں، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دھوکے، یہ جال سازیاں، یہ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچنا، یہ چائنا کی چیز کو اوریجنل کر کے کسی کو لوٹ لینا۔ اللہ اکبر، زبان کے حرام سے بچیں، آنکھ کے حرام سے بچیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر لوگ گھروں میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا سن رہے ہیں جی؟ رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے جی، رمضان کی نشریات چل رہی ہیں۔ رمضان کی نشریات کیا چل رہی ہیں؟ وہ جو سارا سال کنجر گلوکار گانے گاتے ہیں اور وہ بے حیا عورتیں جو ہیں وہ بن سنور کے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ میں رمضان کی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں، اور صوفی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب بیٹھے ہیں، ساری کر رہے ہیں، کتنا قیمتی وقت ہے، ساتھ ٹی وی لگایا ہوا، افطاری کر رہے ہیں ساتھ میں ٹی وی لگایا ہوا ہے۔ آنکھ کے حرام سے بچیں، وہ کم از کم اس شیطان کو رمضان کے مہینے میں تو گھر سے نکال دے، کم از کم اس کا سوچ ہی نکال دے یار۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، اگر ہم اس مہینے کی قدر نہیں نہ کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے پہلے حدیث سنائی ہے، پھر ذلتوں کے ٹھپے جو ہیں وہ نہیں ختم ہو گئے۔ دل سے قدر کریں، دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کس کے دل میں کیا ہے وہ مالک جانتا ہے۔ دل سے قدر کریں، حرام سے بچیں، آنکھ کے حرام سے بچیں، کانوں کے حرام سے بچیں، زبان کے حرام سے بچیں، پیٹ کے حرام سے بچیں، حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے شریعت میں جتنے عمل ہیں، جتنے آپ جانتے ہیں نا، یہ وزیر ہوتے ہیں پھر ان کا ایک وزیر اعظم بنتا ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ روزہ وزارت عظمیٰ ہے عبادتوں کے اندر۔ کائنات کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا ادلا لہو ولا مثلا لہو، اور روزے جیسی کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کی مثال کی کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ حلال چیزیں چھوڑتا، اللہ نے حلال کی، اللہ نے خود ہی حلال کی ہیں، حرام کو منہ لگانا تو دور کی بات ہے نا، حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے۔
بریانی نہیں کھاتا یار، یہ مٹن نہیں کھاتا، یہ قورمہ نہیں کھاتا، یہ سیب اور کیلے حلال تھے نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ میں نے اللہ کی محبت میں روزہ رکھا ہوا۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے اللہ کی محبت کے اندر بھوکے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، دور دراز سے قبیلے سے آئے تھے سفر کر کے، اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے، پھر واپس چلے گئے، کافی سالوں کے بعد پھر واپس آئے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھے اور آپ نے پہچانا نہیں۔ کہتا ہے ما عرفتنی یا رسول اللہ کے پیارے حبیب، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، فلاں قبیلے سے کہمس ہوں۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی، اس کی صحت دیکھی، آپ نے کہا ماں بے کا، تجھے کیا ہوا ہے؟ اتنا نحیف، اتنا کمزور، اتنا لاغر ہو گیا تو اچھا بلا تھا، ہٹا کٹا تھا، تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ تو اتنا نحیف کیوں ہو گیا؟ تیری صحت کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ایمان والو بات سننا، حضرت کہمس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، جب سے میں آپ کے یہاں سے اٹھ کر گیا تھا، اپنے قبیلے پہنچا، مجھے کئی سال لگے واپس آنے میں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ ان سالوں کے اندر میں نے کوئی رات ایسی نہیں چھوڑی جس میں میں نے اللہ کا قیام نہ کیا ہو، اور کوئی دن میں نے ایسا نہیں چھوڑا جس میں اللہ کی محبت کے لیے روزہ نہ رکھا۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہے یار، تجھ سے اور مجھ سے فرضی روزے نہیں رکھے جاتے، فرضی روزوں کے لیے گھبراتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے سالوں میں کوئی دن نہیں گزرا کہ میں نے روزہ نہ رکھا، اور کوئی رات نہیں گزری کہ میں نے ساری رات قیام نہ کیا ہو۔ یہ دبلے پتلے ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا تجھے کس چیز نے ابھارا اس کام پہ؟ کیوں کیا تو نے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، آپ سے ہی سنا تھا کہ کل قیامت کو اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اپنے رب سے ملنا ہے۔ اس ملاقات کے لیے، اس رب کی ملاقات کے لیے میں یہ چاہتا تھا کہ جب میرا رب مجھے ملے تو وہ خوشی کے ساتھ مجھ کو ملے۔ میں اس رب کو خوش کرنے کے لیے، اس ملاقات کو حسین بنانے کے لیے، اس ملاقات کے لیے میں یہ ساری تیاری کرتا رہا۔ للصائم فرحتانی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کرتے ہوئے، اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب کو ملے گا۔ روزے دار کو اللہ خوشی کے ساتھ ملے گا۔ کتنی بڑی ہے یار، تصور کے اندر جائیں۔ ایک مجرم ہے، اس کو پھانسی لگنی ہے، آخری تاریخ ہے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور جج اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لے تو آپ سوچیں کہ اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے۔ وہ کیا سوچے گا کہ میرا جج نے میری طرف مسکرا کے دیکھا ہے، میرے اوپر نرمی ہو جائے۔ تو جس بندے کو اس دن اللہ خوش ہو کے ملیں گے، عند لقاء ربہ، فرمایا خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ملاقات جو ہے اپنی رحمت سے ہمارے لیے خوشی والی ملاقات بنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر تھے، سفر کرتے کرتے صحرا میں پہنچے، ایک ٹیلا دیکھا، اس کی چھاؤں میں بیٹھے۔ صحرا کا اور سخت گرمی کا موسم ہے، کھانا تھا ان کے پاس، پانی تھا، وہ کھولا، اپنے غلام کو کہنے لگے یار وہ دیکھو بکریاں چرانے والا، کتنی سخت دھوپ ہے، کتنی گرمی ہے، اور صحرا کی گرمی، یہ بیچارے کے پاس پتہ نہیں کھانا اور پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو بھی بلا کے لے آؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھا لے۔ اس کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو کہنے لگے کہ بھائی کھا لو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہتا ہے انی صمت للہ، میں نے اپنے اللہ کی محبت میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی صحرا کی سخت گرمی حیران کر دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چرواہے نے۔ یار تیری ڈگریاں کیا کریں گی، تجھ سے زیادہ چرواہا عقل مند ہے۔ میں ڈگریوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اکثر کہتا ہوں میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس تعلیم کا کیا فائدہ جو تعلیم تجھے یہ بھی سبق نہ دے سکے کہ تیری کل تیرے رب سے ملاقات ہونی۔ وہ چرواہا لاکھوں گنا زیادہ ہم سے زیادہ عقل مند نکلا۔
اس نے صحرا کی گرمی برداشت کی، اس نے بھوک برداشت کی، اس لیے کہ کل قیامت کی بھوک برداشت نہ کرنی پڑے، کل قیامت کی گرمی جو ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اے سی لگے ہوئے ہیں گھروں میں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، چھتیں ڈلی ہوئی ہیں، مساجد کے اندر یہ سارا انتظام ہوا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہے اور مساجد کے اندر ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، خوبصورت منظر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس مرکز کو بنایا ہے، اس کے لیے قربانی دی ہے اور اس کی آبادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ آخری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، العہد علی الفرائض، رمضان کے اندر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ نے جس کا اہتمام کرنا ہے وہ اللہ کی فرض چیزیں، فرض عبادات جو ہیں ان کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ فرائض جو ہیں ان کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مختصر بات میں عرض کروں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میرا ناقص علم ہے، ناقص مطالعہ، آپ سے علم عقل ہر چیز میں کم ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا اور جو پڑھایا مجھے جو سمجھ آئی ہے، اگر آپ پوچھیں کہ سب سے بہترین رمضان کس کا گزرا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس بندے نے پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ہر نماز کو صف اول کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کیا، اللہ کی قسم اس کا رمضان خوبصورت رمضان، جس نے اہتمام کیا نمازوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ عثیمین ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بہت بڑے مفتی تھے، میں ان کا فتاویٰ پڑھ رہا تھا، ان کی بات سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے، سونے کے پانی سے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور آنسو گرا گرا کے مصلی تر کر دیتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ بندہ جو ظہر کے وقت مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اور اس کی پیشانی پہ ایک قطرہ پسینے کا آ جاتا ہے، اس ساری رات کے آنسوؤں سے یہ ایک قطرہ زیادہ فضیلت والا ہے کہ جی اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے ظہر کے وقت؟ جی کہتے ہیں کہیں تو بیوی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اٹھانا نہ، میں 3 بجے اٹھ کے ظہر پڑھ لاں گا، گرمی بڑی ہے مینوں نہ جگائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرائض کا اہتمام کریں، رمضان کے اندر کوئی نماز آپ کی جماعت سے نہیں رہنی چاہیے۔ ساری رات کی تہجد اور آنسوؤں سے بہتر ہے اس بندے کی نماز جو فجر کے وقت پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ اس کا ثواب ہے۔ فرائض کا اہتمام کرنا ہے رمضان کے اندر جی، اور یہ 3 کام جو ہیں اللہ کی توفیق سے کرنے ہیں، محرمات سے جو ہے وہ بچنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ باقی نوافل ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب پانے کے لیے آپ جس قدر زیادہ نفلی عبادت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا اصول ہے۔ اس میں آپ جو ہے تعلیم و تعلم کریں۔ رمضان کے اندر یہ بھی ضروری ہے، کم از کم ہر رمضان میں ہم یہ اپنا احتساب کر لیں، پچھلے رمضان مجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا، چلو اس رمضان میں نماز کا ترجمہ ہی سیکھ لوں، اتنا تو کریں نا۔ یار مجھے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، چلو میں اس رمضان کے اندر 1 پاؤ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ عظیم اگر کوئی عمل ہے تو وہ قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ فتاوے موجود ہیں علماء کے، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا۔ پچھلے دنوں میں کسی بندے نے مجھے یہ کلپ بھیجا، افریقہ کی ایک عورت ہے، اس کا واقعہ لکھا اور بڑا عجیب و غریب واقعہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا خامن جو ہے وہ دیندار بندہ تھا اور وہ بھی بڑی تہجد گزار عورت تھی، تہجد گزار بھی تھی، قرآن بھی بڑا پڑھتی تھی، اور کیا لاسٹ سال اس نے رمضان میں 10 قرآن ختم کیے۔ کتنے قرآن؟ 10 قرآن، 10 قرآن اس نے ختم کیے ہیں رمضان میں۔ اس کے خامد کو جب اس نے بتایا نا کہ میں نے 10 قرآن ختم کیے ہیں، وہ بڑا خوش ہوا۔ اسی دوران اس کا خامد مسجد میں گیا، وہاں پہ درس ہوا، اور 10 میں جو عالم صاحب تھے انہوں نے یہ مسئلہ کر دیا
کہ رمضان میں پورا قرآن اوپر سے پڑھ کے ختم کرنے سے افضل ہے کہ 2 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھنا. غور کریں, پورا قرآن پڑھ لینے سے بہتر ہے کہ 2 آیتوں کا ترجمہ جو ہے اور تفہیم جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں. یہ بہتر ہے پورے قرآن پڑھنے سے. کیوں؟ کہا جی قرآن نازل ہونے کا مقصد یہ ہے. قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی. یہ مبارک برکت والی کتاب میں نے کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے. پڑھنا تو ثواب کے لیے, ثواب تو ملے گا آپ کو, لیکن شان اور عزت کب ملے گی؟ جب قرآن پہ غور کریں گے. زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب قرآن پہ غور کریں گے. ساری عمر پڑھتے رہیں آپ, 20 باری 1000 باری قرآن پڑھ دیں, کوئی طبیعت پہ اثر نہیں ہوگا. ثواب مل رہا ہے, طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, ایمان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, پتہ ہی کوئی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس کو انہیں گھر جا کر یہ مسئلہ بتایا, اس نے قرآن کو ٹھپا, ترجمے والا اپنی زبان میں قرآن لیا, اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی عزت کی قسم ہے, وہ کہتا ہے جیسے جیسے وہ پڑھتی جاتی ہے, آیتوں سے گزرتی جاتی ہے, اس کی زندگی کے رخ بدلتے جاتے ہیں. اس کی زندگی کے رخ بدلتے جاتے ہیں. پہلے معمولات کیا تھے؟ عورتوں کو ویسے بھی ہوتا ہے, گھر کی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, کپڑوں سے محبت ہوتی ہے, جوتوں سے محبت ہوتی ہے, جولری سے محبت ہوتی ہے, فرنیچر سے محبت ہوتی ہے. سب عورتوں کو ہوتی ہے, اس کو بھی تھی. کہتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہے, 3 پارے پہ پہنچی ہے, جب یہ آیت پڑھتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, ان الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, باللیل والنہار, راتوں کو بھی کرتے ہیں, دنوں کو بھی کرتے ہیں, علانیہ بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی دیکھ کر دیں, خفیہ بھی کرتے ہیں تاکہ میرے اندر ریاکاری نہ آئے. وہ دن بھی کرتے ہیں, رات بھی کرتے ہیں, علانیہ بھی کرتے ہیں, خفیہ بھی کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, کسی کو نہیں پتا اللہ ان کو کیا دینے والا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایسے بندوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ نہ دنیا کا کوئی غم رہے گا اور نہ ہی آخرت کی کوئی پریشانی باقی بچے گی. یہ آیت بڑی زاروں کی تارور ہوتی ہے, اپنے خاوند کے پاس آتی ہے, اپنی جولری ہاتھ میں اس نے لی ہوئی ہے, کپڑے لیے ہوئے ہیں فالتو, جوتیاں لی ہوئی ہیں, کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا. قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو زندگی میں انقلاب آئے گا. آپ 1000 بار پڑھتے چلے جائیں, قرآن ثواب ملے گا, لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. زندگی میں تبدیلی تب آئے گی جب قرآن کو سمجھیں گے. یہ آیت کسی کے سامنے ہو کہ نہ دنیا کا کوئی غم اللہ چھوڑتا ہے, نہ آخرت کی کوئی پریشانی رہ جاتی ہے, بے بہا اجر دیتا ہے. بھلا وہ بخیل رہ سکتا ہے؟ بھلا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 6 روزے گزر گئے ہو, کسی کو 1 کھجور بھی اس نے نہ دی ہو؟ پھر ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں. صحابہ کی زندگیوں میں کیوں تبدیلی آتی تھی؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے قرآن کو پڑھیں. ایک لمبا اس کا واقعہ, وہ جس آیت سے گزرتی اس پہ عمل کرتی. وہ پردے کی آیتوں سے گزری تو وہ پردے پر عمل کرنا اس نے شروع کر دیا. وہ زکوٰۃ کی آیتوں سے گزری تو اس نے زکوٰۃ کا معاملہ کیا. وہ جس آیت سے گزرتی چلی گئی, اللہ پاک نے ایسا دل کو روشن کیا, ایسا دل کو روشن کیا, وہ علم کے اندر ڈوب گئی اور اس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آج 4 سال پہلے کی بات ہے, آج اب نہیں مجھے پتا, ہو سکتا ہے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ وہ عورت افریقہ سے چل کر مسجد نبوی کے اندر عورتوں کو درس دیا کرتی ہے. اتنی علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو گہرائی عطا کر دی. گہرائی عمل سے آتی ہے, ہم عمل نہیں کرتے, ہم قرآن کو پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے, ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ رمضان میں کم از کم کوئی قرآن جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یاد ہو جائے, ہمیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایما مسلمن کسا مسلمن علاورن کسا اللہ من خضر الجنہ. جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا لے کر دے دیا, کل قیامت کو اللہ تعالیٰ جنت کے ریشمی لباس اس کو پہنا دے گا. کیا جو یہ حدیث سنتا ہے اس کا ایمان مچلتا نہیں ہے؟
وہ اپنے بچوں کے لیے ہزاروں روپے لگا رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے ہزاروں روپے لگا رہا ہے، وہ اپنے کے لیے ہزاروں روپے لگا رہا ہے، وہ 200-400 کا ایک سوٹ نہیں لے کے کسی کو دے سکتا۔ اس کے محلے میں کوئی غریب نہیں ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے کوئی یتیم نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی ضرورت مند نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایما مسلمن اطعم مسلمن علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں سے اس کی میزبانی کرے گا۔ کیا ایمان اور یقین نہیں ہے ہمارے اندر کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور سچ ہے؟ آج کل تو افطاری کا موسم ہے، سارا دن کے بھوکے آپ کو ملیں گے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہنے والے۔ کسی کے لیے افطاری کا اہتمام کر دیں، کسی کو افطاری کروا دیں، کسی کے لیے چند کھجوروں کے ٹکڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں تھے، چند سوکھے ٹکڑے ان کے سامنے پڑے تھے، باہر سے سائل آیا، وہ ٹکڑے اٹھائے اور اس کو دے دیے۔ ان کی لونڈی جو تھی نا بڑی حیران اور متعجب ہوئی، کہنے لگی حسن آپ نے اپنے ساتھ یہ انصاف نہیں کیا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے پاس کون سی فالتو روٹی تھی جو آپ کو پریشانی تھی، یہ چند ٹکڑے تھے، آپ نے روزہ افطار کرنا تھا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات جو ہے انتہائی قابل غور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا اللقمہ اذا اکلت صارت اذن، یہ ایک لقمہ سوکھا ٹکڑا تھا، اگر میں اس کو کھا لیتا تو یہ کیا بنتا؟ یہ پیخانہ بن کے نکل جاتا۔ وَإِذَا تَصَدَّقَتْ، اور جب میں نے اس کو صدقہ کر دیا ہے، قُبِلَتْ عِندَ الْعَرْشِ، وہ میرا ایک لقمہ ضائع نہیں ہوا بلکہ عرش والے رب کے پاس اس کو محفوظ کر لیا تھا، میں کھا لیتا تو ضائع ہو جاتا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے دل بیدار تھے، جن کے دلوں کے اندر جنت کی طلب تھی، جہنم سے بچنے کا شوق تھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ دارالامتحان ہے یار، یہ دل لانے والی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کوٹھیاں بناؤ، بنگلے بناؤ، یہاں پہ اچھی گاڑیاں بناؤ، یہاں پہ سب کچھ کرو، اپنے لیے کرو، پھر اپنی اولاد کے لیے کرو، پھر اپنے پوتوں کے لیے کرو، پھر اسی زندگی میں اسی میں برباد کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے بھائی، اصل عیش کی جگہ تو آگے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایما مسلمن، کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کو فرمایا پانی پلا دے، علی ظمائن، بھوک اس کی پیاس کی وجہ سے، سقی اللہ من رحیق المختوم، اللہ پاک کل قیامت کے دن مور لگی ہوئی شراب کا جام جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی میزبانی کرے۔ اس لیے یہ رمضان، یہ آگے نفلی عبادات ہیں، ان کے اندر آپ بڑھتے چلے جائیں، نفلی عبادات آپ کرتے چلے جائیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو سب کو پوری فکر کے ساتھ اور پورے غور کے ساتھ رمضان کے باقی دن جو ہیں ان کا شیڈول مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اندر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو عمل کر سکتے ہیں کر گزریں۔ ایک کھجور اگر دے سکتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ لاپرواہی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں۔ ایک کھجور ہی فرمایا نبی پاک نے، ادخلتہ الجنہ، وہ عورت نے ایک کھجور ہی دی تھی نا، آپ نے بڑھا اسے ایک کھجور نے اس عورت کو اللہ کی جنت کا مستحق بنا دیا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آدھی کھجور، یار ایک کھجور کی بھی بات چھوڑ دی، فرمایا آدھی کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے۔ اس قدر دنیا میں کوئی بخیل آدمی ہوگا کہ رمضان پورا گزر جائے اور آدھی کھجور کا ٹکڑا بھی اس کو دستیاب نہ ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں کسی کو دے دے؟ تو اس لیے بڑھ چڑھ کر دلوں کو کھول لیں۔ ابھی وقت ختم ہو گیا، کچھ باتیں اور تھیں، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے جو میں نے عرض کیا ہے ہمیں پورے دل کی بصیرت کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں یہ ادارہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، تقریباً 3 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، تو اللہ کی توفیق سے پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ آپ سب ساتھی فرضی زکوٰۃ بھی دینی ہے، نفلی صدقات بھی آپ نے دینے ہیں،
تو دین کے طالب علموں کے لیے اپنی زکوٰۃ میں اور اپنے نفلی صدقات میں ایک حصہ ضرور مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ افطاری کا سلسلہ بھی ہے، 38 بچے جو ہیں یہاں پہ افطاری کر رہے ہیں۔ 50,000 روپے ایک بھائی نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ باقی تقریباً سحری اور افطاری کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچہ تخمینہ جو ہے اس کے لیے بھی آپ تعاون فرمائیں، اور باقی بھی اپنی زکوٰۃ سے تعاون فرمائیں۔ جو بھی ہم اللہ کے لیے کریں اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ کبھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔